آج کی پہلی اویئرنیس سمجھ تو آپ لوگ گئے ہوں گے. اقرار صاحب نے جو ہے حق خطیب کو کافی ایکسپوز کر دیا ہے. چلتے ہیں جنید صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا بولتے ہیں. بالکل میم ظاہر میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا، لیکن یہاں پہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا. اقرار صاحب نے ایکسپوز کر دیا یا نہیں کیا، کس کو کیا، میں اس کی طرف نہیں جا رہا. لیکن میں صرف اور صرف جو ہے نا اپنے ناظرین کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے لیے ایک قرآن، اس کے ساتھ ایک لائحہ عمل ہمارے لیے جو ہے نا تیار کر دیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دنیاوی طرز پہ دیکھ لیں اس کو، تو ہر چیز کے ساتھ ایک مینول آتا ہے، اس کا ایک کتابچہ ہوتا ہے، اس میں پورا اس کے جو ہے نا اسکرپٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا اس چیز کے لیے نقصان دہ ہے. اب قرآن ہے تو قرآن انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور قرآن میں ہر ایک چیز کا، ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کروں تو وہ ایک فزیکل ان کی تھی کہ سنت پہ اگر ہم اس کے عمل کریں، احادیث پہ ہم ان کے عمل کریں، تو میرے خیال میں ان دونوں چیزوں کے علاوہ دنیا میں ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف چلے جائیں. میں پیروں کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف اتنا بات کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید میں سارا کچھ موجود ہے تو ہم پھر کیوں کسی کے پاس جائیں. اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ صرف اور صرف آپ جو ہے نا میرا سجدہ کریں، آپ کسی اور کے اس میں جھکے نہیں. تو میں صرف اور صرف ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم میں نا کمی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ وہ ہمارے اندر ہے جہالت. جہالت کس چیز کی ہے کہ جب قرآن مجید موجود ہے تو ہم نے اس کو صرف اور صرف اپنے گھروں میں اوپر رکھا ہوا ہے. کس چیز کے لیے؟ اس سے ثواب ہوگا. ثواب اس کتاب کو رکھنے سے نہیں ہوتا، اس کو پڑھ کے سمجھنے سے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے ہے. تو قرآن میں کبھی بھی اور کہیں پہ بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا گیا کہ آپ میرے فلانے بندے کے پاس چلے جائیں، آپ میرے فلانے بندے کے پاس چلے جائیں. قرآن مجید میری بھی کوئی اتنی علم نہیں ہے، لیکن جتنی میری ہے میں اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں، تو میرے خیال میں ہمیں کسی کی جو ہے نا محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. جی جنید صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. اسی طرح یہ تنویر صاحب بھی تھوڑے بتا رہے تھے، انہی کے حضرت صاحب کے پاس گئے تھے جن کے بارے میں اقرار اسد صاحب نے جنہیں ایکسپوز کیا ہے، ان سے بھی ذرا پوچھے بھی کیا ان کا ایکسپیرینس تھا. جی بالکل شباز صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2019 میں نے بھی اپنا درگاہ پہ حاضری دی تھی مرشد صاحب کے، لیکن کوئی ہمیں سمجھ نہیں آئی. بس انہوں نے ٹالا والا کر کے ہمیں چھوڑ دیا. بس اس کے بعد ہم آگے، ہمارا مطلب ہے وہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہوا. دیکھیے بالکل تنویر صاحب، میں پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میرے خیال سے آپ کو بھی اس کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی. اور اللہ رب العزت نے قرآن جو بھیجا ہے اگر ہم صرف اس کو سمجھے اور اس کو پڑھے تو ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین میری آپ سے بھی یہی التماس ہے کہ آپ قرآن کو کسی ایک جگہ پہ رکھنے کی بجائے اس کو اٹھائیں، اور دن کا اگر آپ ایک آیت بھی اٹھا کے ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کریں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو میری آپ سے یہی التماس ہے کہ ہمارے اوپر جو عذاب آ رہے ہیں، ہمارے اوپر جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم دنیاوی علم کی طرف تو بھاگ رہے ہیں، میں اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن تھوڑے سے ہمیں جو ہے نا دین کی طرف بھی آنا چاہیے. زبردست جنید صاحب، یہاں پر میں آپ کی تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گا. جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ مطلب ہم لوگ کوئی ایسے اپنے آپ کو کوئی بڑا دین کا ٹھیکیدار تو نہیں کہیں گے، یا ہم لوگ اپنے آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے کہ ہمیں بہت نالج ہے. بٹ ایک چیز ہوتی ہے نا کامن سینس، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک اپنا ذہنی شعور بھی دیا تھوڑا سا، کہ یار اگر تو تمہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کو اگر آپ تم اس طریقے سے صحیح بھی کروا رہے ہو تو ایک صاف چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ 2 نمبری کی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے. ناظرین جنید صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، ان کو بیان بھی کافی خوبصورت انداز سے کیا ہے. اس چیز سے آپ تھوڑا بچیں اور اپنے آپ کو اس سرکل سے تھوڑا آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں بول رہا کہ وہ لوگ غلط ہیں یا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں اس دنیا میں، بٹ پھر بھی آپ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کی ہے، آپ پھر بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے تھوڑا بچا کے رکھیں.